دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے شیخو پورہ سے آئے ہوئے مہمان، آپ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا قاری طلحہ عثمان صاحب، جو کہ اپنے مخصوص انداز میں آپ کے دلوں کو گرمائیں اور آپ کے دلوں کو قرآن کی محبت سے منور فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری محمد طلحہ عثمان صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين۔ حمد و ثنا خالق کائنات رب ارض و سما کے لیے، درود و سلام امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ انشاءاللہ مختصر ٹائم ہے 10 سے 15 منٹ۔ ان معزز مہمان جماعت کے مایہ ناز خطیب جناب حضرت مولانا حفیظ الرحمان بلوچ صاحب موجود ہیں۔ مفصل خطاب بھی ہوگا، قرآن بھی سنائیں گے۔ 10 منٹ تک اپنی گزارشات انشاءاللہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جو آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ شیطان تمہارا اعلانیہ کھلا دشمن ہے۔ دنیا کے اندر ہمیں اپنے دشمن کے بارے پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میرے مال کا دشمن ہے، یہ بندہ میری عزت کا دشمن ہے، یہ میری جان کا دشمن ہے، ہم اس سے تحفظ کرتے ہیں، کیمرے لگواتے ہیں، سیکورٹی گارڈ بٹھاتے ہیں، جو بھی سیکورٹی کے انتظامات ہیں وہ کرتے ہیں۔ پشاور میں ایک سکول کے اندر حملہ ہوتا ہے، پورے پاکستان کے سکولوں کے اوپر کیمرے نصب ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم آئندہ سے ایسے حملے سے محفوظ رہیں۔ شیطان اللہ رب العزت نے اس دشمن کی نشاندہی کی ہے کہ یہ اعلانیہ دشمن ہے، چھپ کے وار نہیں کرتا۔ اعلانیہ کھلا چیلنج کیا ہے رب رحمان سے کہ میں تیرے بندوں کو بہلاؤں گا، پھسلاؤں گا اور تیرے بندوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ اللہ رب العزت سے اعلانیہ چیلنج کر دیا ہے۔ میرے اور آپ کے بجان آدم علیہ السلام جنت کے اندر ان کے ساتھ ان کو غلطی پہ آمادہ کیا اور وہ جنت کا پھل کھانے پہ مجبور کر دیا، بہکاوے میں آئے اور وہ کھا لیا۔ بعد میں اللہ رب العزت نے اس بات کو دیکھتے ہوئے آدم اور اس کی نسل سے یہ مخاطب کر کے کہا کہ شیطان تمہارا اعلانیہ دشمن ہے، بچنا ہے، اس کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ اب بات یہاں پہ صرف ان چند منٹوں کے اندر میں شیطان کی چند ایک چالیں، شیطان کس طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے، کس طریقے سے انسان کو بہکاوے میں لے کر آتا ہے، بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ شیطان کا طریقہ کار حملے کا کیا ہے، ہم اس سے بچ جائیں اور اس سے بچنے کی پلاننگ کریں۔ یہی میری دعوت ہے انشاءاللہ العزیز۔ آج شیطان کا پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ساری زندگی دین کی سوچ اور فکر ہی نہیں پیدا ہونے دیتا، انسان دین کی طرف آئے ہی نہ، مولوی سے نفرت ہو جائے، دین والوں سے نفرت ہو جائے، داڑھی والوں سے نفرت ہو جائے، کسی صورت میں بھی مسجد کا رخ نہیں کرنا، مسجد کے بارے میں کنسیپٹ برا پھیلا دینا، اس میں میڈیا بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ شہودی لابیں، سازشیں یہ کردار ادا کرتی ہیں، لوگوں کو ممبر و محراب مدرسے سے دور کر دیا جائے، لوگوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں نفرت پھیلا دی جائے، لوگ ساری زندگی نہیں دین کی طرف آتے، اور اگر دین کی طرف آ جائیں اس کے بڑے ایک طریقہ کار ہیں۔ ایک بندے کو نصیحت کی، اصلاح کرتے ہیں، شلوار ٹکنوں سے اوپر کر لی، داڑھی اس نے بڑھا لی، سر پہ ٹوپی رکھ لی، اسلامک لباس پہن لیا، اب وہ بازار میں نکلتا ہے، شیطان بشکل انسان دوست بن کے کھڑا تھا، کہندا پانی لان چلنا ہے، شلوار ٹکنا تو چکی ہے۔ ہمارا ایمان وہیں پھسل جاتا ہے فوراً نیچے،
تھوڑا سا اس نے کسی نے کہہ دیا او واہ مولوی صاحب، فوراً داڑھی پھر کٹوا دی، داڑھی کو پھر ہم نے پست کر دیا۔ گھر میں بیوی نے بات کی، فوراً اپنا لباس بدل لیا۔ شیطان کا یہ دوسرا حملہ کہ اس کو میں نے اگر یہ اس کے دل میں کوئی دین کی بات آئی ہے، عمل کوئی نہیں کرنے دینا۔ چلیں، بندے کا تھوڑا ایمان مضبوط تھا، عمل کی طرف آ ہی گیا، عمل اس نے کرنے کی کوشش کی، مسجد میں آ گیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ لی اس نے، قرآن بھی پڑھا، دین والوں سے محبت بھی پیدا ہو گئی۔ شیطان اگلا مرحلہ ہے کہ اب میں نے اس کو مستقل یہ کام کوئی نہیں کرنے دینا، کر ہی لیا ہے لیکن ایک سے دوسرا کام نہ کرے، استقامت اختیار نہ کرے۔ استقامت کے فائدے ہیں، استقامت لوگوں کو بہت زیادہ لوگوں کے اوپر اثر کرتی ہے۔ ایک بندے کا مستقل عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل چاہے مختصر ہو، مستقل ہو، چاہے 2 رکعت نماز تہجد پڑھے، مستقل پڑھے، وہ افضل ہے اس سے جو ایک دن میں پڑھتا ہے تو بہت زیادہ پڑھ لیتا ہے۔ مستقل عمل کرے، جو استقامت اختیار کرتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غم کھائیں گے، اور ان کے لیے جنت کی بشارتیں سنائی۔ بات کو مختصر کر رہا ہوں، لمبا نہیں کرنا چاہتا، اپنی گھنٹے کی تقریر کو 10-15 منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں، میں نہیں مہمانوں کا زیادہ ٹائم لینا چاہتا۔ آئیے دیکھیے، سمجھیے، سوچئے، اگر کسی کے کہنے پہ ایک نماز پڑھی، دوسری نماز کے وقت کپڑوں کا بہانہ لگ گیا، سمجھو شیطان اور خناس آپ کے ضمیر میں گھس گیا۔ اگر ایک جو ہے روزہ رکھا، دوسرے روزے پہ ایمان ڈگمگا گیا، سمجھ لو شیطان ساتھی بن کے ساتھ کھڑا ہے، جو آپ کو بہلا رہا ہے، پھسلا رہا ہے، سمجھ لو وہ دوست نہیں، انسان نہیں، بیوی نہیں، وہ شیطان ہے بشکل انسان، اس سے بچیں۔ دوسرا، اس کے بعد اگر بندہ استقامت بھی اختیار کر لے، تیسرا کام شیطان یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے عمل کر، خود شیطان عمل کرواتا ہے، خود شیطان اس کو رغبت دلاتا ہے، کر عمل، کر صدقہ خیرات، لیکن شیطان کی اگلی کوشش یہ ہوتی ہے عمل کرے قابل قبول نہ ہو، یہ عمل کرے اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہو، کیونکہ ہر عمل کے لیے نبوی مہر چاہیے، سنت کی مہر چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چاہیے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کر کے دکھلایا یا نہیں دکھلایا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ قیامت کو لوگ آئیں گے، جتھے آئیں گے، چہروں سے اعمال کی تھکاوٹ نظر آئے گی، ماتھے پہ محراب بھی ہوگا، وضو کے اعضاء کے نشان چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، لیکن تصلا نارن حامیہ، وہ اعمال کی تھکاوٹ کام نہیں آئے گی، جہنم کے اندر اوندے منہ گرا دیے جائیں گے۔ حوض کوثر پہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جام پلا رہے ہوں گے اپنے دستے شفقت سے، اپنے ہاتھوں سے۔ ایک گروہ آئے گا، وضو والے اعضاء چمک رہے ہیں، نمازی ہیں، بڑے دین کے کام کیے، بڑے عمل کیے، لمبے لمبے سجدے، سب کچھ ہے، فرشتے درمیان میں دیوار کر دیں گے۔ پیارے پیغمبر کہیں گے میرے امتی ہیں، آنے دو۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل کے رکھ دیا، دین کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی، دین کو بگاڑ دیا تھا، دین کے نام پہ بڑی بڑی باتیں جو ہے من گرت لوگوں میں پھیلا دی تھی۔ پتہ اس وقت میرے اور آپ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن سحقن، دفع کر دو ان کو، دور کر دو مجھ سے ان کو۔ پیارے پیغمبر اپنا امتی نہیں تصور کریں گے ان بدعتیوں کو جو دین کے اندر نئے نئے بگاڑ پیدا کریں گے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قبول نہیں کریں گے، پانی نہیں پلائیں گے۔ شیطان کی یہ کوشش ہے کہ عمل بھی کرواؤں، قابل قبول نہ ہو، سنت کے مطابق نہ ہو، سنت والا طریقہ نہ ہو، نبوی منہج اس کے پاس نہ ہو، پیارے محمد سے دور بھاگے۔
اس کے بعد شیطان کا اگلا حربہ ہے، اگر بندے نے سنت کے مطابق بھی عمل کیا، استقامت کے ساتھ بھی کر رہا ہے، اس کے بعد شیطان آخری حربہ اس کا شیطان کا جس میں بڑے بڑے میرے جیسے لوگ پھنسیں گے، علماء، شہداء، سخی، کہے گا یہ عمل کری آئے، سنت کے مطابق بھی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، نیت کے اندر فتور ڈالے گا، نیت خراب ہو جائے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، وہ 3 لوگ جن کو جہنم میں سب سے پہلے پھینکا جائے گا، وہ کون ہیں؟ کوئی چور، ڈاکو، شرابی، زانی نہیں، کوئی بدماش اور جگہ نہیں، کوئی کافر نہیں ہے، کوئی مشرک نہیں ہے، ممبر رسول پہ بیٹھ کے تقریریں کرنے والا عالم دین، ایک ایک تقریر میں ہزاروں لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے، سیدھی رستے پہ آ جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑا کریں گے، سوال کریں گے، تجھے دین کا علم تھا، تو نے علم پڑھا، لوگوں کے صدقے خیرات کے مال کھا کھا کر، صفوں پہ بیٹھ بیٹھ کر اتنا وقت لگایا، لوگوں نے کتابیں خرید کے دی، قرآن خرید کے دیا، صفوں پہ بیٹھ کے تو پڑھا، 8-10 سال مسند پہ بیٹھ کے پڑھتا رہا، اس علم کا کیا فائدہ ہوا؟ یا اللہ بڑے جلسے کیے، بڑی تقریریں کی، لوگوں کی اصلاح کی، نمازوں پہ لگا دیے، اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبت، جھوٹ بول رہا ہے، میرے لیے کچھ نہیں کیا تھا، تو چاہتا تھا بڑے بڑے نعرے لگیں تیرے، بڑے بڑے اشتہار ہوں، جناب تیری جناب تعریفوں کے گن گائے جائیں، تیری تقریر میں نعرہ تکبیر کے بعد حضرت مولانا فلاں صاحب بڑے بڑے نعرے لگیں۔ دوسرا وہ بندہ، اللہ رب العزت کا بڑا مال دیا تھا تجھے، کروڑوں کا بینک بیلنس تھا، کہاں خرچ کیا؟ یا اللہ میں نے مدرسہ بنوایا، یتیم بچیوں کی شادی کی، میں نے پانی کا انتظام کروایا، فلاں جگہ پہ چھاؤں کا انتظام کروایا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذا بتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، میرے لیے نہیں کیا تھا، جب میرے لیے نہیں کیا تھا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، فرشتوں کو کم ہوگا، اس کو بھی جہنم میں پھینک دو۔ کیا فائدہ اس عمل کا؟ سخاوت کے بڑا اجر ہے، عالم دین کو بہت زیادہ فضیلت ہے، انبیاء کے بعد مقام ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، جہنم میں جا رہا ہے نیت کے فطور کی وجہ سے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو میدان جہاد میں لڑا، دشمن کی صفوں کو چیر کے رکھ دیا، بڑی بہادری سے لڑتا رہا، دنیا نے اس کے مارکوں کے گن گائے، بڑا مجاہد تھا، کمانڈر تھا، نہ ڈر تھا، دشمن کی توپوں ٹینکوں کے سامنے کھڑا ہو گیا، شہادت نوش کر گیا، جان تک کی پرواہ نہیں کی، مال بھی لٹایا، جان بھی لٹائی۔ یا اللہ میں نے تو تیرے رستے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اللہ رب العزت کہیں گے قضا بتا، جھوٹ بول رہا ہے، تو چاہتا تھا تیرے مار کے سنائے جائیں، تیری جناب بہادری کے قصے سنائے جائیں، تیرے یہ جو مقصد تھا وہ دنیا میں مل گیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، فرشتوں کو کم دوگا، اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے، زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر، تسلا نارن حامیہ، عاملۃ ناصبہ تھا، یہ بھی چہرے تھکے ہوئے تھے اس کے بھی عمل سے، شہید ہو گیا، ساری زندگی علم کے لیے پھیلانے کے لیے ممبر و محراب کا متولی بنا رہا، ممبر و محراب کا بادشاہ تھا یہ بندہ، لیکن چلا گیا جہنم میں۔ سخاوت کے چرچے تھے، لوگ اس کے دروازے پہ خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے، جہنم میں چلا گیا۔ شیطان کا بہت بڑی چال ہے لوگوں کو بہلانے کے لیے کہ عمل کرو، دکھلاوا کرو، ریاکاری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی امت میں شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الریا، ریاکاری، دکھلاوا۔ آخری بات اور اپنی بات کو ختم کروں گا، شیطان کو جب کوئی چارہ نہ ملے، ایمان بڑا مضبوط ہے، مخلص بندہ ہے، تقوی سے بھرپور ہے، اس کے استقامت کے ساتھ عمل کر رہا ہے، سارے اعمال اس کے درست ہیں، اللہ کے ہاں کامیاب و کامران ہے، شیطان چاہتا ہے آخری حربہ ایسے اعمال کرواؤں جس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کی بیماری لگ گئی، کسی کا عمل برداشت نہیں ہو رہا، کسی کی دولت برداشت نہیں ہو رہی، کسی کی شہرت برداشت نہیں ہو رہی،
کسی کا کوئی موقع برداشت نہیں ہے۔ اس مجلس میں، اس موقع پر، اس خوشی کو برباد کرنے کے لیے سازشیں ہیں، جادو ہے، اس میں چگلیاں ہیں، غیبتیں ہیں۔ یہ حسد اس کے اعمال کو برباد کر رہا ہے۔ چگلی اور غیبت آپ کی نیکیوں کو کھا رہی ہے۔ چگلی اور غیبت ہر بندے کی عادت بن چکی ہے۔ کبھی حکومت کی چگلی، کبھی امام مسجد کی چگلی، کبھی ایم این اے ایم پی اے کی چگلی، غیبتیں، چگلیاں میری ماؤں بہنوں کی یہ بڑی کثرت سے عادت ہے۔ اس کی بات کر، اس کی کر، اس کی ادھر پہنچا، اس کی ادھر پہنچا۔ چگلیوں اور غیبتوں کے ساتھ اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ چگلیاں بھی نہیں کی، غیبتیں بھی نہیں کی، پھر شیطان کوشش کرتا ہے کوئی تھوڑا سا شرک کروا لوں، شرک کی تھوڑی سی آمیزش ہو جائے عمل میں۔ میں یہاں شرک کی تعریف نہیں کرنا چاہتا، میرے سارے بھائی بیٹھے ہیں، میں اس بات کی طرف نہیں، صرف شرک کو ہر بندہ مذمت کرتا ہے۔ میں شرک ہی بول رہا ہوں کہ شرک تھوڑا سا عمل میں آ گیا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم اللہ برداشت نہیں کرتے، ظلم اللہ پسند انسان پہ بھی نہیں کرتے، ظلم اللہ جانور پہ بھی پسند نہیں کرتے۔ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیسے برداشت ہوگا؟ شرک اللہ کی ذات کے ساتھ ظلم ہے۔ بڑی بڑی نیکیاں، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی عبادتیں، دن رات کی عبادتیں، حج، عمرہ، داڑھی، سب ضائع ہو جائے گا اگر تھوڑی سی آمیزش شرک کی ہو گئی۔ شرکیہ جملہ منہ سے نکل گیا، شرکیہ عمل ہو گیا، شرکیہ عقیدہ ہو گیا۔ میرا اور آپ کا عقیدہ کتنا کمزور ہے بھائی۔ بیماری 2 دن لمبی ہو جائے کہتا ہے کسی نے کچھ کیتا ہو نہیں، 2 سال بچہ نہ ہو، چل پڑتے ہیں آگے پیچھے کہ پتہ نہیں شاید کہاں سے بچہ مل جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کون ہے بچہ دینے والا؟ ہمارا تو ایمان پھسل جاتا ہے 2 سال میں، مہینے کی بیماری میں۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری کا عرصہ، صرف رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الضر فانت ارحم الراحمین۔ یا اللہ مجھے تکلیف نے آ کر ٹچ کر لی ہے، چھو لی ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ 18 سال بعد شفا ملی ہے۔ 18 سال خالق کائنات کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، میں اور تو مہینے میں پھسل جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ وائیں، کسے کیتا ہے کچھ؟ یہی جملہ نہیں ہوتا میرا اور آپ کا؟ سمجھنے شیطان 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 عدو مبین، کھلا دشمن، اعلانیہ دشمن۔ اس لیے شیطان سے پناہ طلب کریں، عمل کریں، نیکی کی طرف آئیں، شیطان نہیں آنے دے گا۔ مسجدوں سے محبت کریں، علماء سے محبت کریں، دین کی طرف آئیں، دین کے مسئلے سیکھیں، اپنے امام خطیب سے جا کر نماز سیکھیں، نماز کا سلیقہ سیکھیں، نماز کے طریقے سیکھیں۔ آج تو دنیا بڑی جدید ہے، بڑی فاسٹ ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، وہاں احادیث ڈاؤن لوڈ کریں، خود احادیث پڑھیں، کسی عالم کی ضرورت نہیں رہے گی۔ احادیث پڑھیں، مطالعہ کریں، صحیح البخاری پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن و حدیث سے نماز پڑھیں، نماز کا ترجمہ سیکھیں، نماز کا نبوی طریقہ سیکھیں، اور وہاں سے سیکھ کر عمل کی طرف آئیں، عمل کی طرف۔ اور کم از کم نماز تو پڑھو۔ میں نہیں کہتا، صحیح بات ہے، میرے سارے بھائی ہیں، چاہے آپ اہل سنت ہو یا اہل حدیث، مسجدوں کو تو بات کرو یار۔ گیمیں آباد ہیں، سنوکر کی دکانیں جا کے دیکھو آباد ہے، بازار رش لگا ہوگا، سینما گھروں میں جا کے لائنیں لگی ہوں گی، ابھی کسی مال میں چلے جائیں، امپوریم میں چلے جائیں، جہاں جائیں رش لگا ہوا ہے۔ فحاشی اور ریانی، یہ جو چند لوگ دین کی طرف آتے ہیں، ان کو دلوں میں تو محبت پیدا کر دیں، ان کو تو جوڑ دیں، ان کو تو ملا دیں، ان کے دلوں میں تو نہ نفرتیں ہوں۔ جو 10 میرے پیچھے مسلح پہ کھڑے ہیں ان کو لڑوا رہے ہیں، جو باہر 100 کھڑا ہے، 90 کھڑے ہیں، ان کے پیچھے نہیں جاتے، ان کو نہیں مسجد کی طرف لاتے، ان کو نہیں محفلوں میں لے کر آتے، ان کو نہیں مجلسوں میں لے کے آتے۔ او بھائی آؤ دین کی طرف، دین کو سیکھو، پھر اس پہ استقامت اختیار کرو، پھر نبوی طریقہ اپناؤ، پھر ریاکاری سے بچو، خالص اللہ رب العزت کے لیے عمل کرو۔ اللہ رب العزت کے لیے عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کا تحفظ بھی کرو۔ نیکیاں مشکل نہیں ہیں، نیکیوں کو محفوظ کرنا۔ او بھائی بڑا حاجی، اس نے الحاج 7 حج کیے ہیں، عمرے کیے ہیں، سب کچھ کیا، دکان پہ بیٹھ کے چھڑا پھیر رہا ہے۔
بڑا نمازی، اتنی لمبی داڑھی، لمبے لمبے سجدے، نفل و نوافل، تہجد کی جان دیتا ہے، بہن کی وراثت کا حق دبا گیا۔ یہ ہے شیطان کروا رہا کہ تو کر عمل، تو کر حج، تو کر عمرے، نمازیں پڑھ، سجدے کر، قبول نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے بھی چیلنج کیا ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتانا ہے آپ نے ووٹ اللہ کے دربار میں ڈالنا ہے یا شیطان کے دربار؟ بتاؤ، اللہ کے دربار میں جو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے ذرا۔ جو اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کو جتانا چاہتا ہے، تو پھر آج عہد کرو، چہروں کے اوپر داڑیاں سج جائیں گی، چاہے کوئی مولوی کہے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، میرا چہرہ سنت رسول سے سج جائے گا۔ میں 5 وقت کا نمازی بھی بنوں گا، وراثتوں کو بھی نہیں دباؤں گا، دھوکہ دہی بھی نہیں کروں گا، جھوٹ بھی نہیں بولوں گا، حسد بھی نہیں کروں گا، غیبت بھی نہیں کروں گا، میرے عمل میں بدعت بھی نہیں ہوگی، میرے عمل میں شرک بھی نہیں ہوگا، خالص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اللہ کے لیے مستقل استقامت کے ساتھ عمل کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔